وہ کون سی غلطیاں ہیں جو نماز میں ہو جانے سے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، ہماری نماز نہیں مانی جائے گی، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کے ہو جانے سے ہماری نماز ہو جائے گی، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان مسائل کو سیکھنا ان لوگوں کے لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے ان مسائل کو بہت اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے سامنے اکثر و بیشتر یہ معاملات درپیش ان کے آتے ہیں۔ پہلی چیز کہ انسان سے وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے ہو جانے سے نماز نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے، نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں، جیسے قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ فرائض میں ہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایک و فرض چھوٹ گیا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے فرائض کے علاوہ اگر شرائط میں سے کوئی چیز آپ نے پوری نہیں کی، مثلا جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ بھی شرائط میں سے ہیں۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط آپ میں نہیں پائی جا رہی ہے یا کوئی شرط آپ سے چھوٹ رہی ہے تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کے ہو جانے کی وجہ سے ہماری نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے، 3 چیزیں ہیں: ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر فرض۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز ہو جائے تو پھر سجدہ سہو انسان پہ لازم آتا ہے، وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کب کیا جاتا ہے اور یہ ترک واجب، تکرار واجب، تاخیر فرض کس کو کہتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ترک واجب یعنی کہ واجب کا ترک ہو جانا۔ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں، جو چیزیں واجبات میں سے ہیں، ان چیزوں میں سے کسی ایک واجب کا ترک ہو جائے، اگر کوئی ایک واجب بھی ترک ہو جائے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر آپ نے واجب چھوڑ دیا، واجب ترک کر دیا نماز میں، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے اگر ترک واجب، کوئی واجب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب آپ کا چھوٹا ہے تو پھر آپ کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں۔ سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی نماز مان لی جائے گی۔ دوسرا ہے تکرار واجب۔ تکرار واجب یعنی کہ واجب میں تکرار ہو جانا، یعنی کہ ایک واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دینا، ایک واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لینا، اس سے بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ سہو کریں۔ اگر کوئی انسان تکرار واجب ہونے کے بعد سجدہ نہیں کر رہا ہے، سجدہ سہو نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، اور اگر سجدہ سہو کر لے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا ہے تاخیر فرض۔ تاخیر فرض یعنی فرض میں دیری کرنا۔ جو فرائض ہیں نا نماز میں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ فرائض میں سے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی انسان تاخیر کر رہا ہے، اس میں کوئی انسان دیری کر رہا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہی ہے، جلدی سجدے میں نہیں جا رہا ہے، 2 سجدے کرنا فرض ہیں، ایک سجدے کے بعد انسان بیٹھ گیا آرام سے اور کافی دیر گزر گئی، تو یہ تاخیر فرض ہو جائے گا۔ تو تاخیر فرض ہونے سے بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے جو نماز کے فرائض ہیں ان فرائض میں دیری کر دی تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ اب وہ سجدہ سہو کرے۔ اگر وہ انسان سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، سجدہ سہو ہم کیسے کریں؟ تو اگر کوئی انسان مثلا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے یا 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، تو جب وہ سلام جس رکعت میں اسے پھیرنا ہے نا، جو 2 پڑھنے والے ہیں تو وہ دوسری رکعت میں، جو 4 پڑھنے والے ہیں وہ چوتھی رکعت میں سلام پھیریں گے۔ تو چاہے 2 پڑھ رہے ہوں یا 4 پڑھ رہے ہوں یا مغرب کی 3 پڑھ رہے ہوں، تو آخری رکعت میں جس میں ہمیں سلام پھیرنا ہے، جب ہم آخر میں بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے تو اس میں ہم پہلے تشہد پڑھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد کے بعد میں پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، دونوں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پوری پڑھ کے پھر ہم سلام پھیرتے ہیں۔ تو ہمیں جس رکعت آخری رکعت میں جس میں ہمیں سلام پھیرنا ہے اس کے لیے ہم بیٹھ جائیں، تشہد پڑھ لیں، صرف تشہد پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ تک پڑھیں، پھر دائیں جانب سلام پھیریں۔ ایک طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف صرف یہاں تشہد پڑھ کے، تحیات پوری پڑھ کے، درود شریف نہیں پڑھیں گے، دعائے معصورہ نہیں پڑھیں گے، صرف تحیات پڑھ کے آپ کو ایک طرف دائیں جانب سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے۔
پھر بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، یعنی 2 سجدے آپ کو پھر کرنا ہے تشہد پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے سے پہلے۔ پھر آپ نے 2 سجدے کر لیے، ایک طرف سلام پھیرا، سجدہ کیا، پھر بیٹھے، پھر سجدے میں گئے، پھر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پھر آپ بیٹھ گئے۔ پھر اب آپ کو پھر سے تشہد التحیات للہ والصلوات الطیبات سے شروع کرنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، جس طرح سے آپ آخری رکعت کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ کو آخری رکعت پڑھنا ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کا سب سے آسان طریقہ تھا، اس کے اور بھی طریقے ہیں، بہرحال یہ جو طریقہ میں نے آپ کو سجدہ سہو کا بتایا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ بہرحال طریقہ کوئی بھی اگر آپ کو اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے سجدہ سہو کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اس طریقے سے بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے نماز کے کن چیزوں کے ہو جانے سے، کن غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز ہوگی، کن غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب انشاءاللہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات یہ کیا ہیں اور یہ کتنے ہیں، یہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ زیادہ میرے پاس کمنٹس آئیں تو پھر میں ایک الگ الگ ٹاپک پر فرائض نماز اور شرائط نماز انشاءاللہ ان پر پھر میں ایک ایک کلپ بنا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، شرائط کیا ہیں، کن چیزوں کے چھوٹنے سے کیا ہوگا، میں انشاءاللہ الگ الگ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو نماز صحیح رکھنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کی نماز اچھی ہوئی باقی ساری اعمال بھی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے، جس کی نماز خراب ہوئی اس کے باقی سارے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اس لیے ہم سارے لوگوں کو نماز کو فوکس کرنا ہے، نماز کو مکمل طریقے سے پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔